تھے ڈاکٹر منصور صاحب یورولوجسٹ کڈنی اسپیشلسٹ ختم نبوت کے شبان میں بہت فعال اور مخلص کارکن نے اللہ کی کوششوں کو قبول پایا. حضرت مولانا منصور صاحب انشاءاللہ اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ فرمائیں گے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. انتہائی وقت ہو چکا ہے. مختصر 2-3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر مشہود صاحب نے جو پس منظر آپ احباب کے سامنے رکھا، اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یقیناً آج کل ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں تمام تر وسائل کو، تمام تر ذرائع کو دینی اسلام کی بنیادوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور خاص کر مقدس شخصیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات، صحابہ کرام اور قرآن مجید کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو دینی اسلام سے بدسن کر رہے ہیں. یقیناً ایک نازک دور ہے اور ذمہ دار طبقے کا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان حالات سے باخبر بھی رہیں، اور یہ جو کر رہے ہیں اہل فتن، تو اہل فتن یعنی فتنوں والوں پر بھی نظر ہو کہ وہ کون سی فتنے ہیں جو ہمارے معاشرے میں کام کر رہے ہیں، اور ان فتنوں کے طریقہ واردات کیا ہے، وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے ایمان لوٹ رہے ہیں. تو اس پر بھی نظر ہو. یقیناً توحید اور یہ مقدسات کے توہینات، خاص کر جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ حالات ناگفتگو ہے. اتنی خطرناک کیفیت اور نوعیت کی گستاخیاں ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتا. اور اگر آپ اسی پس منظر کو دیکھ لیں، اس کے پس پردہ حقائق کو آپ دیکھ لیں، تو اس کے پیچھے مسلمانوں کے بچوں کے کردار ہے، اور ہمارے مسلمانوں کے بچے اور بچیاں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. ایک تو وہ دور تھا جو صحابہ تھے، صحابہ کا دور تھا اور صحابیات کا دور تھا. صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام تر ترجیحات پر سب سے بڑھ کر ترجیح دیتے تھے، اور صحابیات بھی، یعنی صحابہ اپنے آپ سے اور تمام دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور صحابیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کرتی تھی. لیکن آج کے دور ہمارے اولاد اور ہمارے بچوں پر محنتیں ہو رہی ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے خلاف ان کو بڑھایا جا رہا ہے. ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو گستاخانہ ٹولہ ہے، جو گستاخیاں کرتے ہیں، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان کے طرف سے جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو پنسایا گیا ہے، یہ اصل میں گستاخیاں کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کو پھنسایا گیا ہے، ان کو پھنسایا گیا ہے. تو اس پروپیگنڈے کے شکار کبھی کبھار ہم بھی لاشعوری طور پر شکار ہو جاتے ہیں. ہم ان گستاخان جو گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے موقف ہم جانتے نہیں ہیں، نہ ان کے حقائق کو جانتے ہیں.
اسی وجہ سے کبھی کبھی لاشعوری طور پر معاشرے میں ان کے موقف کو تقویت مل جاتی ہے، اور پھر وہی جو ان کا مقصد ہے ان کو مقصد حاصل ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تقریباً پچھلے سال کی بات ہے، اور اس ویڈیو میں ایک نوجوان تھا، اس نے ویڈیو بنائی اور وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ کو کوئی گروپ میں ایڈ کر لے گا اور پھر اسی گروپ میں گستاخانہ مواد شیئر کی جائیں گے، اور جب آپ ایڈمن سے رابطہ کریں گے کہ بھائی اس گروپ میں تو گستاخانہ مواد شیئر کی جا رہی ہے، تو وہ آپ سے وہ گستاخانہ مواد مانگیں گے کہ میں نے تو دیکھا نہیں، آپ بھیج دیں مجھے. جب آپ وہ گستاخانہ مواد اس ایڈمن کو بھیج دیتے ہیں تو وہ ایڈمن جا کے آپ پر کیس کرتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ گستاخی کرتا ہے، اور پھر وہ نوجوان آخر میں یہ بات کہہ دیتا ہے کہ اسی طرح یہ 400 افراد جو گرفتار کی گئی ہیں اسی طرح ان کو پھنسایا گیا ہے. اور یہ ویڈیو میں نے خود اپنے آنکھوں سے، یعنی کئی ہماری ذمہ دار ساتھی تھے جو گروپوں میں شیئر کرتے تھے تاکہ ہم یعنی لوگوں کو بچائیں. حالانکہ وہ نوجوان آخر میں کہتا ہے کہ یہ جو 400 کیسز ہیں اور 400 گستاخ گرفتار کی گئی ہیں تو یہ بھی اسی طرح پھنسائے گئے ہیں. اور ہم یعنی لاشعوری طور پر وہ ویڈیو ہم بھی شیئر کر رہے تھے اور ان کے موقف کو تقویت ملتی رہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع اور حفاظت کے لیے ہم مسلمان باخبر رہیں، ہم تیار بھی رہیں، ہم تابعدار بھی رہیں، اور ہمارے بڑے حضرات جیسے حکم فرمائیں گے، جب حکم فرمائیں گے، جس نوعیت کے حکم فرمائیں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع اور حفاظت کے لیے انشاءاللہ العزیز اپنے بساط سے بڑھ کر قربانیاں دیں گے انشاءاللہ العزیز. لیکن یہ جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب جو ہے، یہ تقریباً 1-2-3 مہینوں سے نظر ہی نہیں آتا تھا، یعنی اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا کہ یہ غائب ہو گیا تھا. پھر اس کو اچانک لایا گیا اور اب پھر یہ ضمانتیں دے رہے ہیں. تو جب اس کو دوبارہ لایا گیا تو اس پہ ہمارے ساتھیوں نے آواز اٹھایا کہ یہ تو سال پر ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا، اب اس کو اچانک لایا گیا اور یہ ان گستاخوں کو ضمانتیں دے رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، وہ جو ویڈیو ہے باقاعدہ وہ وائرل ہو چکے ہیں، وہاں سے یہ جسٹس اعجاز اسحاق صاحب جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو یہ فلاں وکیل نے وہ تصویر دکھائی جس میں وہ گستاخی تھی، میں نے وہ تصویر سائٹ پہ رکھ دی اور میں نے اسے کہا کہ یہ رہا کر دے، اور میں خود بھی میرا ذہن بھی یہ ہے کہ بھائی یہ تو معصوم ہے، ان کو بچانا چاہیے. اور پھر وہ وکیلوں کو باقاعدہ دعوت دیتا ہے کہ بھئی آپ بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ ان گستاخوں کو رہا کرنا ہے. تو باقاعدہ یعنی سر عام دعوت دے رہے ہیں. تو اس ایسے حالات میں وہ قیصر احمد راجہ صاحب کے کافی ویڈیوز ہیں اس پر، آپ احباب ضرور اس کو دیکھ لیجئے گا. یقیناً ہمارے اوپر ہر طرح کی محنت ہو رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہم ہر وقت ہوشیار رہیں. ہمارا دشمن وہ بہت چالاک ہے، وہ بہت چالاکی سے گستاخیاں کر رہے ہیں، اور یقیناً اس نازک حالات اور دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے ضرور کسی کردار کے حامل ہو. یعنی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سید انیس احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرما رہے ہیں کہ ایک اینکر تھا، وہ کسی سے سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیارت ہو تو آپ کیا بات کریں گے، یعنی اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ وہاں پر کیا بات کریں گے. تو آگے سے وہ بندہ خاموش ہو جاتا. یقیناً یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ بندہ بول ہی نہیں سکتا. تو پھر استاد محترم نے فرمایا کہ میں اس سوال کو ذرا تبدیل کر رہا ہوں، اور وہ یہ
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں آپ سے پوچھ لے کہ میرے اتنے بدترین گستاخیاں ہو رہے تھے، آپ نے کیا کردار ادا کیا، تو پھر کیا آپ جواب دیں گے؟ یقیناً ہر طبقے کا اپنے لیول کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی اس ذمہ داری سے فارغ نہیں ہے۔ اگر وہ طالب علم ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اگر وہ ٹیچر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، پروفیسر ہے ذمہ داری ہے، ڈاکٹر صاحب ہے ذمہ داری ہے۔ یعنی وہ قیصر احمد راجہ صاحب اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت دی، یعنی آج اس دور میں اس فتنے کے خلاف جو توانا آواز ہے وہ قیصر احمد راجہ صاحب، اور وہ کام کر رہے۔ تو اسی حوالے سے حضرت سے بات ہو گئی تھی، ہمارے ایک سیمینار ہے 23 اگست کو، 23 اگست بروزی اتوار 2 تا 5، یعنی تقریباً 2.5 گھنٹے کا سیمینار ہے، وہ صرف تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے ہے، اور ہم نے اس سیمینار میں قیصر احمد راجہ صاحب کو بلایا ہے، اور ہمارے امیر مرکزیہ سید انیس احمد شاہ صاحب کو بھی بلایا ہے، جو یعنی جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ بعض مسلمان اس بات کو مان بھی نہیں رہے کہ ایک مسلمان اتنی بدترین گستاخیاں کیسے کر سکتا ہے، ایک مسلمان اس حد تک کیسے پہنچ سکتا ہے، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ان کو منوانا یا نہ منوانا وہ الگ عنوان ہے، لیکن اپنے موقف کا تائید تمام مسلمانوں سے کروانا یہ ضروری ہے کہ تمام مسلمان اس پر کلیئر ہے اور تمام باتیں ان کے سامنے ہوں۔ تو ان کیسز کے حقائق کیا ہے، اس کے پس پردہ کون سے حقائق ہیں، کون سی قوتیں ہیں، اور پس منظر کیا ہے، وہ کیسے گستاخیاں کرتے ہیں، وہ کون سی وجہ ہے، اور کیسے یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں تو ان کے جو چلانے والے ہیں ایڈمن، وہ کس طرح اس نظم کو چلا رہی ہے کہ گستاخیاں لوگوں سے کروائیں۔ تو اس کے تمام تر تفصیلات کیا ہیں، عدلیہ کی ذمہ داری کیا ہے، عوام کی ذمہ داری کیا ہے، انتظامیہ کی ذمہ داری کیا ہے، اسکول پروفیسر ٹیچرز ان کے کیا ذمہ داری ہے، اصلی اداروں کی ذمہ داری کیا ہے، تو ان تمام تر ابحاث کو قیصر احمد راجہ صاحب انشاءاللہ احسن انداز میں آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ تو حضرت سے بھی اس پہ بات ہو گئی تھی، انشاءاللہ آپ احباب سے بھی ہم نے اس پروگرام میں پروفیشنل طبقات کو بلایا ہے، یعنی محدود تعداد کے اندر ہم نے عمومی اشتہار نہیں کروائی، اور بس ہم جا کے خود دعوت دیتے ہیں، دعوت نامہ دیتے ہیں، پھر ان کو بلا لیتے ہیں۔ تو آپ کے ایسے احباب ہو اور آپ ان کو دعوت دینا چاہتے ہو تو ڈاکٹر مشہود صاحب ہے، ان کے ساتھ آپ ملاقات کر لیں، یا حضرت صاحب کو آپ بتا دیں، تو انشاءاللہ العزیز ان سے ملاقات کر کے ہم اس سیمینار میں ان کو بلائیں گے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے ہم بھی اپنے بساط سے بڑھ کر یا اپنے بساط کے مطابق خود ایک کردار کے حامل ہو، اور کل حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کا شرف جب ہو تو کم از کم ہم اس بات کے داعی ہو کہ ہاں ہم محافظ ناموس رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔